لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قصہ۔ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی آئی تو اس تباہی میں سارے کے سارے لوگ تباہ اور برباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو سب سے مشہور قبیلہ پیدا ہوا وہ قوم عاد تھا، جن کے بیچ حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ قوم عاد نے سرکشی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ ایسا عذاب تھا، ایسی آندھی تھی جو 7 رات اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی اور سب کے سب تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس کے بعد جو قبیلہ آیا وہ ہے قوم ثمود۔ قوم ثمود کے بیچ حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا تم ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقے سے روکو گے؟ بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے، پاگل کہنے لگے، اور یہاں تک کہ جرأت کی کہ کہا کہ سارے پرابلم کی جڑ آپ ہی ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، یعنی برا فال لینے لگے حضرت صالح علیہ السلام سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر واقعی آپ سچے نبی ہیں تو سامنے میں یہ چٹان ہے، ہم سب کے سامنے میں یہ چٹان پھٹ جائے، اس چٹان میں سے 10 مہینے کی ایک گابھن اونٹنی نکلے اور ہم سب اس کو دیکھ رہے ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اپنے من سے معجزہ ظاہر کرے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کیا، اور چونکہ ان کے اسلام لانے کی امید تھی اس لیے انہوں نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی کہ یہ اونٹنی ظاہر کر دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے واقعی ویسے ہی اونٹنی ظاہر کیا، اور پھر اس اونٹنی نے ان کے سامنے میں بچہ دیا جس کا دودھ وہ پیتے تھے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے یہ الٹیمیٹم دیا تھا کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ دیکھو اسے نقصان نہ پہنچانا، اگر نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ یہ لوگ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، اور اونٹنی بہت ہی لمبی تھی، طاقتور تھی، چنانچہ وہ جب پانی پینے کے لیے جاتی تھی تو سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو اس لیے طے یہ کیا گیا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ لیکن فسادیوں نے، جو 9 آدمی تھے، ان سب نے مل کر کے اس اونٹنی کو مارنے کی پلاننگ کر لی۔ چنانچہ یہ سب کے سب گھات میں لگے ہوئے تھے۔ 9 آدمی تھے جو اس اونٹنی کو مارنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب اونٹنی پانی پی کر کے نکل رہی تھی، جا رہی تھی، تو اسی بیچ میں اونٹنی پر ان فسادیوں نے حملہ کیا اور اونٹنی کو مار دیا۔ یہ دراصل ان کے لیے الٹیمیٹم تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، کہ اپنے گھروں میں
3 دن تک فائدہ اٹھاتے رہو، بس 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے یہاں تک جرأت کر لی تھی کہ ایک تو ہم نے اونٹنی کو مار دیا ہے، پھر ہم صالح علیہ السلام کے گھر پر رات میں حملہ کریں گے، انہیں بھی قتل کر دیں گے، ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کو دنیا سے ختم کر دیں گے اور سارا قصہ تمام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ جو پلاننگ کرنے والے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے پتھر کی بارش برسائی اور سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد جب 3 دن کی جو مہلت دی گئی تھی تو اس میں سے پہلے دن ان سب کے چہرے بالکل لال ہو گئے، دوسرے دن ان کے چہرے بالکل زرد ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے بالکل کالے ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ زوردار چینخ آئی اور اسی زوردار چینخ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا، جبکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہی ہوئے تھے۔ نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہ ہے قصہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا۔ یہاں پر ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے کی قومیں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے تباہ ہوئیں، تو گویا کہ یہ دھرتی اللہ کی ہے، اس دھرتی پر جو لوگ اللہ کے باغی بنتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ کیسے قومیں تباہ ہوئیں، لیکن ہم چونکہ امت محمدیہ میں ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ امت محمدیہ کو پورے طور پر تباہ اور برباد نہیں کیا جائے گا، لیکن آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، مصیبتیں آتی بھی ہیں لیکن ہمیں ان کا شعور نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہیں، برائیوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔